تو ہم صبر کی بات کر رہے تھے، تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی کہ بیٹا دیکھیں، جب بھی کوئی مصیبت مشکل آئے تو اس پہ رب کا حکم سمجھتے ہوئے، رب کی رضا سمجھتے ہوئے اس پہ راضی ہو جانا، کبھی ناشکری بجا نہ لانا۔ اور بعض دفعہ ایسی مشقتیں اور مصیبتیں آتی ہیں کہ جو انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے ان کا برداشت کرنا، یہ میری طاقت سے زیادہ ہیں، جبکہ وہ اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ہوتا۔ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ مشقت یا مصیبت نہیں ڈالتا، اسے اس میں مبتلا نہیں کرتا۔ تو لہٰذا میرے بیٹے ہمیشہ، میرے لخت جگر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لانا ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن اتنی سب مصیبتیں اور مشقتیں، ان کو برداشت کیسے کیا جائے، ان پہ صبر پھر کیسے کیا جائے؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، ہر امت کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا، اور ہمارا جو نبی ہے، آؤ میں آپ کو اس کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ اور تیار ہوئے، سامان باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے، نکل پڑے۔ راستہ کیونکہ طویل تھا، گرمیوں کی شدت تھی، سامان سفر جو تھا وہ بھی اختتام ہوا، اور جنگل میں جا کے جب بھوک اور گرمی کی شدت میں جب وہ تھک ہار چکے تو پھر وہاں پہ گھوڑے سے اترے، اور سامنے دیکھا تو حضرت لقمان علیہ السلام نے، تو کہتے ہیں کہ سامنے مجھے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا، تو محسوس کیا کہ یہاں شاید آبادی ہے، ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ اب گھوڑے سے اتر کر جب جنگل میں چلنے لگے تو چلتے چلتے حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ ہڈی بھی اس درجے کی چبھی کہ پاؤں کے نیچے سے لگی اور اوپر سے نکل گئی، اور باپ پھر کیسے دیکھ سکے کہ اپنی بیٹے کو اتنی بڑی مشقت ہے۔ یہ درد جو ہے انسان کی فطرت کے اندر، یہ تو قدرتی درد ہے۔ بیٹا باپ کی مشقت کو کسی حد تک برداشت کر لیتا ہے، لیکن باپ اپنی اولاد، والدین اپنی اولاد کی مصیبت اور مشقت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے دانتوں سے اس ہڈی کو نکالا، اور ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور بیٹا بے ہوش تھا۔ جب ہوش میں آیا تو باپ کے آنسو دیکھ کے سوال کرنے لگا کہ ابا جان، آپ نے ہی تو کہا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بعض مصیبتیں چھوٹی مشقتیں ہوتی ہیں تو کسی بڑی مصیبت اور آفت سے آپ کو بچاتی ہیں، تب آپ کی آنکھوں میں خود آنسو ہیں، تو یہ کیسی مشقت اور کیسی چھوٹی مصیبت، اور اس کے بدلے میں بڑی مصیبت سے کنارہ۔ تو ابا جان نے وہی کہا کہ یہ باپ کی فطرت میں ہے کہ وہ آپ کی مشقت اور مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ البتہ انہوں نے ان کی اس ہڈی کو نکالا، اور اتنے میں سامنے سے ایک گھوڑے پہ سوار، سفید امامہ پہنا اور سفید لباس میں ملبوس ایک شخص، ایک گھوڑ سوار آتے ہوئے دیکھا، اور دیکھا کہ وہ انہی کی طرف آ رہا تھا۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام بیٹھ کے اس کے دیکھنے لگے کہ ہماری طرف ہی آ رہا ہے۔ جب وہ قریب پہنچا تو آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہی سوال کرنے لگا کہ آپ ہیں حضرت لقمان علیہ السلام؟ تو کہا جی میں لقمان، حکیم لقمان میں ہوں۔ تو کہنے لگے کہ آپ کا بیٹا آپ سے کیا سوال کر رہا تھا؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ آپ سوال جواب میں نہ پڑھیں، بلکہ بتائیں کہ آپ کون ہیں۔
اس نے کہا کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، مجھے رب نے بھیجا تھا کہ میں اس بستی کو تباہ کروں، یہاں کے لوگوں کے اوپر عذاب تھا، ان لوگوں کو اس عذاب کے اندر مبتلا کروں۔ لیکن جب آپ اسی بستی کی طرف بڑھ رہے تھے تو میں نے رب سے کہا کہ میرے رب، لقمان علیہ السلام اور اس کے بیٹے کو تو ہی محفوظ رکھ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس چھوٹی سی مشقت میں مبتلا کیا تاکہ تم اس بڑی مشقت اور پریشانی سے بچ سکو کہ جو کہ آگے اس محلے میں، اس علاقے میں، اس بستی میں رونما ہونے والی تھی۔ اب میں اس کو ہلاک کر کے آ چکا ہوں، لہٰذا اب آپ کی مدد کے لیے آیا۔ تو وہ سفر جو گھنٹوں میں انہوں نے طے کیا تھا، وہ سامان اٹھایا اور گھوڑے پہ بیٹھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر چھوڑ کے آئے۔ یہ ہے صبر، اور یہ ہے چھوٹی مصیبت پہ رب کا شکر بجا لانا، اور ہو سکتا ہے اور ممکن ہوتا ہے، اور یہ یقین ہے ہم پہ، ہمیں، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس مصیبت یا جس مشقت یا جس پریشانی میں بھی مبتلا کرتا ہے، یہ رب کی طرف سے ضرور بضرور ہمارے لیے کوئی احسان ہوتا ہے، اس میں بھی ہمارے لیے کوئی بلائی ہوتی ہے۔ تو لہذا ہمیں ہر حال میں الحمدللہ علی کل حال، کہ ہمیں ہر حال میں رب کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیری ہی ذات ہے کہ جو سب سے اعلیٰ ہے، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور ہم تیرے آگے عاجز ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کبھی رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ رزق آسمان کے اوپر ہے، اور زمین کے اندر یہ مختلف قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ مختلف ذریعے رکھے ہیں، اور رزق اللہ کے پاس، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، عزتیں میرے رب کے پاس ہیں، ذلتیں میرے رب کے پاس ہیں، تندرستی میرے رب کے پاس ہے، بیماریاں میرے رب کے پاس ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ہر حال میں، جس حال میں جو جہاں پہ بھی ہے، اس حال میں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم ہر حال میں رب کا شکر کریں اور زندگی کا گزر بسر کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ نہ تمہیں تمہاری نماز سے غرض، نہ تمہارے روزے سے غرض، نہ تمہاری حج سے غرض، نہ تمہاری کسی اور سے۔ رب کے لیے، رب کی عبادت کے لیے اس کے فرشتے ہی کافی۔ کہا نا فرشتوں نے، وہ بھی نہ کریں تو رب تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو فرشتوں نے کہا نا کہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، انسان کو نہ بنائے زمین میں فساد کریں۔ تو لہٰذا رب ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، رب کی بندگی کرنی چاہیے۔ زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی زندگی شرمندگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق